اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کر دینے والی کتاب آئی۔ نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے نور ہے، اور کیسے نور ہے؟ کیسے نور ہے؟ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ارے تھوڑا کچھ جذبہ دکھا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آج ہم لوگ خوشی منا رہے ہیں سرکار کی کہتے ہیں کہ نبی کی آمد کی خوشی کیوں منا رہے ہو؟ یہ منانا یہ بدعت ہے۔ حضرات محترم اب بتاؤ، آپ کے یہاں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے یہاں اگر کوئی دوست آ جائے جس سے تم محبت کرتے، وہ شخص تمہارے گھر میں آ جائے تو پھولے نہیں سمائیں گے، طرح طرح کی چیزیں لا کر رکھ دیں گے ناشتے میں۔ اور اگر دشمن آ جائے تو منہ بگڑ جائے گا، یہ کہاں سے آ گیا، کراہیت محسوس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو نبی کی آمد پر خوشی مناتے ہیں وہ نبی سے محبت کرتے ہیں، اور جو نبی کی آمد پر منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں وہ سمجھ لو وہ گستاخ نبی ہیں، نبی کے دشمن ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، آپ سے محبت کرنے والا اگر آپ کے پاس آ جائے خوشی منائیں گے، پیسہ بھی خرچ کر دیں گے، کہا صاحب ہمارا دوست آیا ہے، ہمارا چاہنے والا آیا ہے، خوشی منائیں گے اس کی آمد کی۔ اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو کیا آپ کہیں گے ٹھیک ہے آنے دو، ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے؟ اسی مثال سے سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ ایک دنیاوی مثال ہے، لیکن حضرات محترم اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سارے نبیوں کے بعد میں بھیجا ہے، سارے نبیوں کے بعد میں بھیجا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صحابہ کرام موجود، سرکار کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں توجہ ہے، میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ سوال یہ ہے کہ صحابہ تو جانتے تھے کہ سرکار حضرت آمنہ کے گھر کب تشریف لائے، یہ تو صحابہ کو معلوم تھا۔ پھر یہ سوال کرنا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جانتے تھے کہ سرکار کی جلوہ گری بعد میں ہوئی ہے، پیدا بہت پہلے کر دیے گئے۔
سرکار نے یہ نہیں فرمایا ہے جابر جبرائیل کو آنے دے تب بتاؤں گا، وحی نازل ہونے دے تب بتاؤں گا، مجھے غیب کی کیا خبر کہ کس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر سنو، تم یہ پوچھتے ہو کہ اللہ پاک نے جو ہے مجھے کب پیدا فرمایا، تو سنو، قال یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری۔ تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا جابر سنو، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اللہ پاک نے مجھے کب پیدا فرمایا، تو سنو، ساری چیزوں سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ہر چیز سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، کچھ تو ہوگا نہیں، کچھ نہیں، سب چیز سے پہلے، کچھ تو ہوگا کچھ بھی نہیں، سب چیز سے پہلے۔ کیسے؟ فرمایا جابر سن، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ۔ اے جابر اس وقت اللہ نے پیدا کیا جب اس وقت نہ لوحوں کو پیدا کیا گیا، نہ قلم کو وجود بخشا گیا، ولا ملک ولا سماء ولا ارض، نہ کوئی فرشتہ پیدا کیا گیا، نہ آسمان بنایا گیا تھا، نہ کوئی زمین بنائی گئی تھی، ولا شمس ولا قمر، نہ سورج کو بنایا گیا تھا، نہ چاند کو پیدا کیا گیا تھا، ولا جن ولا انس، اور نہ جنوں کو پیدا کیا گیا تھا، نہ انسان کو بنایا گیا تھا۔ اے جابر ان ساری چیزوں سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کتنے ہیں نبی، رسول اور فرشتے، ان کی حقیقی تعداد تو خدا جانے یا پھر مصطفیٰ جانے، لیکن امام اہل سنت فاضل بریلی نے ایک بات بیان فرمائی ہے، رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار سبحان اللہ تو کہہ دو۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ اللہ پاک نے ساری چیزوں سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مختصر میں یہ کہ جب اللہ نے پیدا کیا تو رکھا کہاں؟ رکھا قرب خاص میں،
قرب خاص الہی میں وہ نور رکھا. حضرات محترم جب وہ نور رکھ دیا گیا، لیکن اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے نور کو پیدا کیا، پھر ساری کائنات کو اس نور کی پرتوں سے پیدا کیا گیا. تو ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الخلائق من نوری. سرکار فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میرے ہی نور سے بنائی گئی. وانا من نور اللہ. سرکار فرماتے ہیں ساری کائنات میرے ہی نور سے بنائی گئی اور میں اللہ کے نور سے بنایا گیا. سبحان اللہ. اللہ کے نور سے بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے حبیب پر میرا احسان ہے اور ساری کائنات پر میرے حبیب کا احسان ہے. توجہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، لوح و قلم، چاند و سورج، ہر چیز پیدا فرما دی. اب اللہ پاک نے انسان کو بنایا. توجہ ہے. انسان کو بنایا تو انسان کیسے بنایا گیا؟ آج ہم یہاں بیٹھے کیسے انسان بنا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اب انسان کو بنائے اور اس کو وجود بخشے، اس کی تخلیق فرمائے، تو اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جاؤ زمین پر ایک مشت مٹی لے کر آؤ، کھاری تر بھیگی ہر طرح کی ہر قسم کی مٹی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین کی طرف مٹی لینا چاہا. یہ کیوں مٹی لینے آئے؟ تاکہ انسان بنایا جائے. مٹی لینے آئے، زمین سے مٹی کو لینا چاہا. زمین نے پوچھا کیا کرو گے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے اس سے انسان بنایا جائے گا. زمین بولی خدا کی پناہ پکڑتی ہوں میں تجھ سے کہ مجھ سے مٹی مت لے لینا. میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ جب اس مٹی سے انسان بنایا جائے گا پھر وہ گناہ کرے گا، اس کے بعد اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں جلے گا. مجھ سے یہ گوارا نہیں کہ میرا کچھ حصہ جہنم میں جلے، اس لیے مجھ سے مٹی مت لینا. میں تجھ سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں. بھلا بتاؤ یہ سید الملائکہ سدرۃ المنتہا کی چہکتی ہوئی بلبل حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ آئے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل مٹی لے کر نہیں آئے. عرض کیا پروردگار تیری زمین نے تیری عزت کی قسم کھائی، میں تیرے عزت اور تیرے نام کے احترام کی وجہ سے میں مٹی نہ لا سکا. اللہ پاک نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تم جاؤ اور مٹی کو لے کر آؤ. حضرت میکائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، زمین نے انہیں بھی منع کر دیا، وہ بھی واپس آ گئے. اللہ پاک نے فرمایا اسرافیل تم جاؤ. حضرت اسرافیل جاتے ہیں، مٹی لینا چاہتے ہیں، انہیں بھی زمین نے منع کر دیا جاؤ مٹی مت لے لینا، وہ بھی واپس لوٹ گئے. اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اے اسرائیل تم جاؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، مٹی کو لینا چاہا لیکن زمین نے منع کیا. کہا اے مٹی اے زمین سن لے، میں اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا. تیری گریو زاری پر میں کچھ دھیان نہیں دیتا، میں زمین سے مٹی لے کر رہوں گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی کو لیا اور لے کر چلے گئے. اللہ میں مٹی لے کر آیا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل تم نے زمین سے اس مٹی کو جدا کیا ہے، تم ہی اس مٹی کو زمین سے ملاؤ.
حضرات محترم، حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی کو لے کر گئے. اب اس مٹی پر بارش ہوئی. مختصر میں بتا رہا ہوں، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. توجہ، ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے. اس کا ایک قالب بنایا اللہ پاک نے، اس پر بارش ہوئی. 39 دن بارش رنج و غم کی اور ایک دن خوشی کی. اس لیے انسان رنج و غم میں زیادہ مبتلا رہتا ہے اور خوشی کبھی کبھی ہوتی ہے. اللہ پاک نے قالب بنا دیا. فرشتوں نے دیکھا بڑا حسین و جمیل انسان تو نے پیدا فرما دیا ہے پروردگار. اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے فرشتے، لیکن ابلیس آیا کہنے لگا فرشتوں تم اسی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہو، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو؟ یہ کیسا انسان ہے، اس کے جگہ جگہ سوراخ ہیں اور یہ زیادہ کھا لے تو چل نہ سکے اور بھوکا ہو تو گر پڑے. ایسا ہوتا ہے، بھوک لگی ہو تو گر پڑتا ہے آدمی، اور زیادہ کھا لے تو چل پھر نہیں سکتا. اس کی تعریف کر رہے ہو، اللہ نے ایسا انسان بنایا، خوبصورتی پر تعریف کر رہے ہو. بہرحال وہ تو ابلیس ہے، ویسے ہی مکار. قالب بنا دیا گیا. اللہ پاک نے روح ڈالی جسم میں. جب روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا. تفصیل تو بہت کچھ ہے لیکن اس کو بیان نہیں کرتا. ذرا سوچو کہ جب روح ڈالی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں تو سر اٹھایا اوپر کی طرف، اوپر کی طرف سر اٹھایا. کیا دیکھا؟ اسی نور کو دیکھا جو حجاب عظمت میں تھا. ارے سمجھے نہیں؟ اس نور کو دیکھا جو حجاب عظمت میں. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار یہ نور کس کا ہے؟ حدیث میں آیا رفعت راسی، میں نے جب سر اٹھایا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ وہ نور. کہتے ہیں یا ربی ما ھذا النور، یہ نور کس کا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور نبی من ذریتک، اے آدم یہ نور ایک ایسے نبی کا ہے جو تمہارے ہی اولاد سے نسل سے جلوہ گر ہوگا، تمہاری اولاد میں جلوہ گر ہوگا. ایک ایسے نبی کا نور ہے. اے آدم سنو، لولا ما خلقتک، اے آدم اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں فرماتا. یہ نور نہیں ہوتا تمہیں بھی پیدا نہیں فرماتا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کیا سمجھا کہ اگر یہ نور نہیں ہوتا تو اللہ مجھے پیدا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نور تو اصل میں میرا باپ ہے. تو حضرت آدم نے یہ سمجھا کہ میری نسل سے تو ہوگا تو میرا بیٹا ہوگا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ میرا باپ ہے. کہ اگر یہ نور نہ ہوتا تو اللہ مجھے پیدا ہی نہیں کرتا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو پکارا. حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ جنت میں. کہاں ہیں بولو؟ جنت میں. اور نور ہے حجاب عظمت میں. اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو پکارا یا ابنی صورتا و ابی معنا، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرا باپ ہے. یہ کون کہتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. کیا ہے؟ اس نور کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ظاہر میں تو میرا بیٹا ہے لیکن حقیقت میں میرا باپ ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام جو سارے انسانوں کے باپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس نور کو دیکھ کر کہ اگرچہ میں سارے انسانوں کا باپ ہوں لیکن حقیقت میں میرا باپ وہ ہے جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہیں فرماتا. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو پکار اٹھے. ترجمانی کرتے ہیں ظاہر میں میرے نقل، حقیقت میں میری اصل. سبحان اللہ تو کہو گے؟ طلب کے کہہ دو سبحان اللہ. ظاہر میں میرے
میرے نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سے پکارا۔ آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا، یا غوث المدد کہنا، یا صابر پاک کہنا، یہ شرک اور بدعت ہے۔ لیکن حضرات محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو جنت سے پکارا، اور نور تھا حجاب عظمت میں، سینکڑوں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس نور کو پکار رہے ہیں۔ اتنی دور سے جب حضرت آدم علیہ السلام پکار سکتے ہیں تو اسی نور کو آج بھسرالے میں بیٹھ کر ہم مدینے کے نور کو کیوں نہیں پکار سکتے؟ تو اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا۔ لوگ کہتے ہیں شرک ہے، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام شرک کرتے؟ جنت میں شرک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں آیا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ ارے سبحان اللہ تو کہو گے؟ قرآن اور حدیث سن کر سبحان اللہ کہہ دو تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ کہیے بڑے طرف کے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنت میں کوئی بیکار بات اور جھٹلانا سنیں گے ہی نہیں۔ جب جنت میں کوئی بیکار بات اور کوئی جھٹلانا سن ہی نہیں سکتے تو کفر و شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات اور سنیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اتنی دور سے پکارا، لیکن جنت میں جو حور ہوتی ہے، اگر دنیا میں کوئی عورت اپنی آدمی کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، کوئی دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو جنت سے حور پکار کر کہتی ہے، کیا پکار کر کہتی ہے؟ اس عورت سے کہ جو اپنے آدمی کو ستا رہی ہے، اپنے خامد کو ستاتی ہے، لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا الا قالت زوجتہ من الحور العین۔ جب کوئی عورت دنیا میں اپنے خامد کو، اپنے شوہر کو، اپنے آدمی کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ عورتوں کا بھی تو حال ایسے ہی ہے کہ آدمی اگر زندگی بھر کچھ لاتا رہے، دیتا رہے، ایک وقت اگر کوئی پریشانی آ گئی اور نہ لا سکا تو کہا جب سے اس گھر میں آئی ہوں ہمیں مرضی کی کوئی چیز ملی ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی آرام ملا، چاہے زندگی بھر آرام دیتے رہو۔ جب وہ عورت ستاتی ہے، چاہے تنہائی میں ستائے یا مجمع میں ستائے، تو وہ جنت میں جو اس آدمی کی بیوی ہے حور عین میں سے، وہ پکار کر کہتی ہے لا توزیہ قاتلک اللہ، اے عورت تو اس کو مت ستا، اے عورت تو اس کو مت ستا، اللہ تجھے تباہ کر دے، اللہ تجھے برباد کر دے۔ دیکھو وہی بولی حور بھی بول رہی ہے کہ دنیا میں عورتیں کہتی ہیں، لڑتی ہیں تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، حور بھی وہی بولی انہی کی بھاشا میں کہہ رہی ہے اے عورت تو اسے مت ستا، اللہ تجھے تباہ کر دے، تجھے برباد کر دے۔ فَإِنَّمَا هُوَ عِندَ
کی دخیل، بے شک وہ تیرے پاس تھوڑے دنوں کا مہمان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو دنیا میں وہ آدمی ستایا جا رہا ہے، جنت میں جب جائے گا تو وہ حور اس کی بیوی ہوگی۔ وہ بیوی کہہ رہی ہے جو جنت میں اس کی حور میں سے بیوی ہے، یہ اس عورت سے کہ اس کو مت ستا، یہ تھوڑے دنوں کا تیرے پاس مہمان ہے۔ یوشک ان یفارقک الینا، ان قریب تجھے چھوڑ کر یہ ہمارے پاس آنے والا ہے، تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا۔ ذرا سوچو، اب وہ جنت سے حور پکار کر کہتی ہے، وہ دنیا میں ہے آدمی اور عورت، لیکن وہ جنت سے دیکھ رہی ہے حور، تو نگاہ حور کا جب یہ عالم ہے تو نگاہ حضور کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کہا کہ اے پروردگار، تو نے اس نور کو پیدا کیا، اس کے صدقے میں مجھے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا، تو امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی پکار اٹھے، جو وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جو وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جو وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جو وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، اب ذرا سوچو، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کی طرف تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا زمین کی طرف، تو 300 سال تک روتے رہے، لیکن اللہ پاک نے توبہ قبول نہ فرمائی۔ اسی نور کے صدقے میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ فرمایا قرآن پاک میں آیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ مجھے لگ رہا عربی کچھ زیادہ ہو رہی، کیوں؟ کچھ عربی زیادہ ہو رہی، کم کروں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ عربی زیادہ تو نہیں ہو رہی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ لیے، روتے رہے 300 سال تک، توبہ قبول نہ ہوئی، تو وہ الفاظ کیا تھے وہ سنیے، حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، توجہ کریں، ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ لما اقترف آدم الخطیہ، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، تو میری مغفرت فرما دے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اے آدم میں نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بلکہ فرمایا کیف عرفت محمدا ولم خلق، اے آدم تم نے میرے حبیب کو کیسے پہچانا، تم نے میرے حبیب کو کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار جب تو نے مجھے بنایا اور میں نے سر اوپر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہے وہ مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم تم اسی کے نام کا وسیلہ دے کر میری بارگاہ میں دعا کرو، میں نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ ذرا سوچو وہ نور کون سا نور تھا کہ جس کے صدقے میں اللہ پاک نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب مجھ سے کہا گیا کہ شروع سے بیان کرنا، شروع سے بہت لمبی پڑ رہی ہے، کہاں تک بیان کرنا کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور اس میں تفصیل تو کافی ہے، چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں، اس میں کافی لمبی تفصیل ہوتی ہے۔ اس میں درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے وہ نور بھیجا اور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا حضرت شیش، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عبداللہ تک آیا، یہاں تک کہ وہ حضرت آمنہ کے شکم میں تشریف لایا وہ نور۔ جانتے حضرات محترم اس وقت جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نور آیا تو بہت سارے معجزات ظاہر ہوتے تھے، لیکن جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں وہ نور آیا اور سرکار جب اپنی والدہ کے شکم میں جلوہ گر ہوئے اس وقت کا کیا عالم تھا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کون حضرت عبداللہ ابن عباس جو راس المفسرین ہیں، جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم علمہ التاویل، اے اللہ تو عبداللہ کو علم تفسیر سکھا دے، قرآن کے اسرار و رموز بتا دے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کانت آمنۃ تحدث وتقول، فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ فرماتی تھی، یعنی فرماتی رہتی تھی، کہتی رہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ فَإِذَا مَرَّتْ مِنَ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، جب 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے کیا کہا وہ سنیے، آ کر کہنے لگا قَدْ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ، آنے والے نے آ کر کہا اے آمنہ تمہارے شکم کے اندر جو فرزند ہے تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ کون فرزند ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے شکم کے اندر جو فرزند ہے وہ اولین و آخرین کا امام ہے، سبحان اللہ، وہ رسولوں کا بھی امام ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، ملائکہ و مقربین کا سردار ہے، اولیاء و کتب کا وہ سردار ہے، ساری کائنات کا سردار ہے۔ جس فرزند سے تمہیں مشرف کیا گیا،
جس فرزند سے تمہیں مکرم کیا گیا، جس فرزند سے تمہیں عزت بخشی گئی، اے آمنہ تمہارے شکم کے اندر جو فرزند ہے وہ ساری کائنات کا امام ہے۔ ساری کائنات کا امام۔ حضرات محترم، اب یہ مجدہ کس نے آ کر سنایا؟ یا تو کسی پیغمبر نے آ کر یہ خوشخبری حضرت آمنہ کو سنائی، یا کسی نوری فرشتے نے آ کر یہ خبر دی، اے آمنہ یہ تمہارے شکم کے اندر جو فرزند ہے سارے جان کا سردار ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نوری فرشتہ جو آیا اس نے حضرت آمنہ کو کیا خوشخبری سنائی؟ یہی تو کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ نبی جو آپ کے شکم میں ہیں یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، سارے جہان کا سردار حضرت آمنہ کی گود میں آنے والا تھا اور خوشخبری سنانے والا خوشخبری سنا گیا، اور اس آنے والے نے یہ بھی کہا اِذَا بَلَدْتِ فَسَمِّهِ مُحَمَّدًا، اے آمنہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھ دینا۔ سبحان اللہ، اس کا نام محمد رکھ دینا۔ ذرا سوچو نام محمد کی شان کتنی بلند ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب سنو، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا تُسَمَّى بِاسْمِكَ فِي النَّارِ، اے پیارے حبیب مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا، یعنی جس کا نام محمد ہوگا، میں اسے جہنم کے اندر عذاب نہیں دوں گا۔ ذرا غور کرو کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خوشخبری ملی، اب ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند دنیا میں آنے والا تھا تو آسمان کے تارے میرے آنگن سے نزدیک آ گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ آسمان کے ستارے میرے چھت سے بالکل قریب آ گئے۔ میں پریشان تھی، میں حیران تھی، یہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے نزدیک کیوں آ گئے، میرے آنگن سے قریب کیوں آ گئے؟ حضرات محترم جب نبی تشریف لائے تو دنیا میں کوئی چراغاں کرنے والا نہیں تھا، روشنی کرنے والا نہیں تھا، سرکار کی آمد پر کوئی خوشیاں منانے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے غیبی انتظام فرما دیا، آسمان کے ستاروں کو بھیج دیا، اے ستاروں تم حضرت آمنہ کے آنگن سے قریب ہو جاؤ اور گھر اور زمین کو منور کر دو۔ حضرت آمنہ کا وہ فرزند آ رہا ہے جو ساری کائنات کا امام۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب گھر کے قریب وہ آسمان کے ستارے آ گئے، ذرا پوچھو تو، سوال کر کے دیکھو عالم بالا کے ستاروں سے، اے آسمان کے ستاروں، تم نے کبھی بلندی نہیں چھوڑی، بلندی پر رہنے والے ہو، لیکن محمد مصطفیٰ کی رات ہی میں تم کیسے آسمان کی بلندی کو چھوڑ کر حضرت آمنہ کی چھت سے قریب ہو گئے، حضرت آمنہ کے آنگن سے کیوں قریب ہو گئے، نیچے کیوں اتر آئے؟ عالم بالا کے وہ ستاروں سے جب سوال کرو گے تو جواب ملے گا، وہ جواب جو ہم نہ سمجھے امام اہل سنت سمجھ گئے، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے۔ انہوں نے عالم تصور میں یہ جواب دیا، اے سوال کرنے والے سن لے، جب یہ نور عرش اعظم کی بلندیوں میں تھا، ہم اچک اچک کر اس نور کی خیرات بھیک لیتے رہے، اور جب وہ نور حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لا رہا ہے، ہم نے آسمان کی بلندی کو چھوڑ کر حضرت آمنہ کے گھر سے قریب ہو گئے تاکہ اس نور کی خیرات اور بھیک لے سکے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ یہ ستارے کیوں آئے نیچے؟ اس لیے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ۔ اب یہ ستارے ہیں، ستارے نیچے اتر آئے، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ نور کی پیالیاں ہوں۔ انہوں نے ستاروں نے اپنے وجود کو ایک بھیک کا کٹورا بنا لیا اور بھیک کا پیالہ بنا کر عرض کرتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو حضرات محترم، یہ ستارے خوشی منا رہے، اور ان ستاروں نے نیچے آ کر زمین کو منور کر دیا۔ آج ہم نبی کی آمد پر چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، جلسے اور جلوس کرتے ہیں سرکار کی آمد کی خوشی پر، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور وہ نبی جو ساری کائنات کا سردار ہو، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہو، جب ایسی نعمت دنیا میں تشریف لائے تو کیا وہ نعمت حاصل ہونے پر کیا ہم خوشی نہیں منائے؟ کیسے شرک اور بدعت ہو سکتی ہے؟ وہ خوشی جو نبی کی آمد پر خوشی منائی جائے۔ حضرات محترم، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرک و بدعت، جلسے کو، میلاد کو، فاتحہ کو، کھچڑے کو، اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ بدعت بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے اور نہ قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ
گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، اور ہدایت وہ پا جاتے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا تو اس کے نبی میں ڈوب کر سمجھا ہے، اس کے نبی میں ڈوب کر جب قرآن کو سمجھا ہے تو وہ ہدایت پا گیا، اور جو نبی کے دشمن بن کر جس نے قرآن کو سمجھنا تھا وہ گمراہ ہو گیا۔